بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ دعا چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے اسماء مبارک الرحمن اور رحیم کے متعلق گفتگو کریں گے۔ الرحمن اور رحیم دونوں رحمت سے ماخوذ ہیں۔ عام طور پر ان دونوں کے معنی رحم کرنے والے کے سمجھے جاتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم کا ہر لفظ جداگانہ معنی رکھتا ہے، اس لیے علماء کرام ان دونوں اسماء الحسنی کے معنی میں فرق بیان کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بھی سامنے آتی ہے اور اس کی شفقت کا احساس بھی دل میں جاں گزیں ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رحمان وہ ہے جب بھی اس سے مانگا جائے تو عطا کرے، رحیم وہ ہے جب اس سے کوئی نہیں مانگے تو وہ ناراض ہو جائے۔ جس طرح ایک شفیق استاد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے شاگرد رہنمائی کے لیے مارے مارے نہ پھریں، وہ ہر طرح کی رہنمائی کے لیے بے چین رہتا ہے، اور ایک ممتا کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اپنی ضروریات کے لیے در در نہ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس سے اپنے بندوں کا اپنی ضروریات کے لیے پریشان پھرنا اور اپنی جیسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز کرنا ہرگز گوارا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے دوست اور احباب تو ایک آدھ سوال پر ہی اپنا روپ دکھا دیتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، پھر بھی سوال جاری رہے تو شدید ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ کتنا مہربان ہے کہ اس سے مانگنے والے محبوب اور نہ مانگنے والے ناپسندیدہ ہیں۔ ایسے کریم داتا کو چھوڑ کر کسی مخلوق سے اپنے مسائل اور حاجات کا حل مانگنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی ناقدری ہے، جس سے دنیا میں بھی عذابات اور آفات کا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے پروردگار کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی اگر تم اس کو نہ پکارتے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا اس سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے، دوسرے دروں پر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کی چادر کھینچ لیتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑی بڑی بیماریاں، مالی پریشانیاں، گھریلو ناچاکیوں کا اس سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ عربی قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات جس کی رحمت وسیع ایکسٹینسو ہو، یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ انٹینسو ہو، یعنی جس پر مکمل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر ہوگی، یعنی جو صرف مومن پر ہی ہوگی اور مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رحمان ہر نیک و بد کے لیے عام ہے، شفقت میں، انہیں رزق دینے میں اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں، جبکہ صفت رحیم صرف مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں اور انہیں جنت میں داخل کرنے میں خاص ہے۔ گویا عمومی رحمت سے آج دنیا میں فرما بردار اور نافرمان سب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
ہر آن ہر گھڑی نعمتوں سے فائدہ مند ہو رہے ہیں، لیکن کامل اور اکمل رحمت وہ ہوگی جو آخرت میں صرف مومنوں پر برسے گی، اور فرما برداروں کو ہر غم، پریشانی، تکلیف، رنجش سے ہمیشہ کے لیے دور کر کے راحتوں اور خوشیوں کے سمندر میں غرق کر دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اس لیے کافروں کی خوشحالی، مالی فراوانی اور مادی تن آسانی کو دیکھ کر ایک مسلمان تنگ دل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان دائمی نعمتوں اور کامل رحمتوں کا امیدوار رہتا ہے، جن کو جنت میں اس کے لیے سجایا جائے گا۔ ناظرین، ان دو اسماء مبارک کی تفصیل جتنی بھی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ ہم آئندہ ویڈیوز میں اس پہ مزید گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا وظیفہ جو اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں وہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو ہے۔ آپ نے ان تین اسماء مبارک کو اکٹھا شمار کر کے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام جملہ مسائل، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اور آپ کو تمام دنیاوی حاجات کو پورا کرنے میں یہ اسماء مبارک جرب عمل ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔